بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے بارے میں اور پوری دنیا کی مانی جانے والی اور جانی جانے والی بہت بڑی کالج جس کی صنعت کو پوری دنیا مانتی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی، تو وہاں کے لوگوں کی تحقیقات روزے کے بارے میں اسلام نے روزے کو مومن کے لیے شفا قرار دیا، اور جب سائنس نے اس پر تحقیق کی تو سائنسی ترقی دم بخوردہ رہ گئی۔ مطلب جب اس سائنس نے روزے پر ریسرچ کیا تو پھر وہ اپنی ہار مان چکی۔ اسلام ایک کامل مذہب ہے، مسلمان روزے کا اہتمام سائنسی تحقیقات کی وجہ سے نہیں کریں گے، بلکہ اس لیے اہتمام کرنا ہے کہ روزہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم کو روزہ رکھنا کیوں ہے؟ سائنس بولتی ہے کہ کو نہیں، خدا بولتا ہے کہ رکھنا سو۔ خواہ کسی زمانے میں سائنس روزے کو جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ قرار دے، اگر اس وقت کی سائنس تو کہتی ہے کہ روزہ آدمی کے صحت کے لیے اچھا ہے، اچھا اگر زمانہ بدل گیا، اگر سائنس یہ کہی کہ انسان کے لیے روزہ نقصان کا ہے، اگر بولی تو پھر روزہ چھوڑ دیں گے مسلمان؟ نہیں، ہم کو سائنس کو نہیں فالو کرنا ہے، سائنس کو اور سائنس کو پیدا کرنے والے ان کے سائنسدانوں کے خدا کو ماننا ہے ہم کو۔ اب دیکھو، نمبر 1، آکسفورڈ یونیورسٹی کے مشہور پروفیسر مور پالڈ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسلامی علوم کا مطالعہ کیا۔ دیکھو، یہ بندہ مسلمان نہیں ہے لیکن اسلام کے علوم کو پڑھ رہا ہے، اسلام کی مسلمانوں کی کتابوں کو اس نے پڑھا، اور جب روزے کے باب پر پہنچا تو میں چونک پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کتنا عظیم فارمولہ دیا ہے کہ اگر اسلام اپنے ماننے والوں کو اور کچھ نہ دیتا، صرف روزے کا فارمولہ ہی دے دیتا، تو پھر بھی اس سے بڑھ کر ان کے پاس اور کوئی نعمت نہ ہوتی۔ کیا بول رہا ہے؟ جب میں مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا اسلام کے بارے میں، تو پھر مجھے روزہ ہی ایک ایسا لگا کہ روزہ اللہ خالی ایک دیتے تھے، بس کوئی اور چیز نہ دیتے اللہ تعالیٰ، بس کافی تھا ان کے لیے۔ بڑا اچھا زبردست فارمولہ ہے صحت کا۔ آگے لکھتا ہے، دیکھو میں نے سوچا کہ اس کو آزمانا چاہیے، دیکھیں گے اس میں کیا حکمت ہے، بول کر روزہ رکھنا شروع کیا۔ پھر میں نے روزے مسلمانوں کے طرز پر رکھنا شروع کیے، سحری کرتا تھا، روزے رکھتا تھا۔ میں عرصے دراز سے ورم میدے کے اس کی پھولنے کی بیماری تھی، اس کا میدا درد ہوتا تھا، وہ موٹا ہوتا تھا، تکلیف میں ہوتا تھا میدا۔ کچھ دنوں بعد ہی میں نے محسوس کیا کہ اس میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ میں نے روزوں کی مشق جاری رکھی، کچھ عرصہ بعد ہی میں نے اپنے جسم کو نارمل پایا، اور 1 ماہ بعد اپنے اندر انقلابی تبدیلی محسوس کی۔ اسے بیماری تھی میدے کی، میدا سستا تھا، اس کا تکلیف ہوتی تھی، تو روزہ رکھنا شروع کیا مسلمانوں کے روزوں کے طرز پر۔ چند دن نہیں گزرے، اس کی بیماری کم ہونا شروع ہو گئی، 1 مہینے روزوں کے بعد میں اس کے اندر کی بیماری ختم ہو گئی ہے۔ دیکھو، مسلمان روزہ رکھنے والا آدمی مسلمان نہیں ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا بڑا آدمی ہے، تو مسلمان نہیں ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن روزے کا فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ کیا عجیب اور کیا افسوس کی بات ہے، جن کو روزہ رکھنے کا اللہ حکم دیا ہے وہ لوگ روزہ رکھنے تیار نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بانوں سے۔ اب یہ قصہ سنو، بڑا عجیب، یہ بھی کمال کا قصہ ہے یہ۔ دیکھو، پوپ ایلفگال ہالینڈ کے سب سے بڑے پادری گزرے ہیں، روزے کے متعلق اپنے تجربات بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے روحانی پیروکاروں کو ہر ماہ 3 روزے رکھنے کی تلقین کرتا ہوں۔ بندہ اپنے فالوور لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ میں اپنے فالوور لوگوں کو ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کی تلقین کرتا ہوں۔ میں نے اس طریقہ کار کے ذریعے جسمانی اور وزنی ہم آہنگی محسوس کی۔ جب میں ہر مہینے 3 روزے رکھنا شروع کیا تو پھر میرا جسم اور میرا وزن دونوں برابر ہونا شروع ہوئی۔ مطلب ایک 20 سال کی عمر والے آدمی کے لیے کتنا وزن برابر ہو سکتا ہے؟ وہ برابر ایکول ہو گیا روزے کی وجہ سے۔ جسمانی اور وزنی ہم آہنگی محسوس کی۔ میرے مریض مسلسل مجھ پر زور دیتے ہیں کہ میں انہیں کچھ اور طریقہ بتاؤں۔ اس کے پاس آنے والے پیشنٹ اسے بولتے تھے، سر کوئی اور علاج بتاؤ ہمارے کو۔ اس کے پاس آنے والے آدمیوں کو نہیں بولتا تھا، کوئی سی بیماری ہے بول کر بولیں دے، 3 دن کے روزے رکھا بولتا تھا۔ دیکھو، اس کے پاس آنے والے پیشنٹ تنگ آ گیا کو، سر کیا بی ایچ کیا، سر دوا کیا، بی ایچ علاج کیا، دوسرا کیا تو بول کر بولتے تھے لوگ۔ مریض مسلسل مجھ پر زور دیتے ہیں کہ میں انہیں کچھ اور طریقہ بتاؤں، لیکن میں نے یہ اصول وضع کر لیا ہے کہ ان میں وہ مریض جو لا علاج ہیں
ان کو 3 روز کے نہیں بلکہ 1 مہینے تک روزے رکھوائے جائیں۔ جو لوگ جن کو بڑی بیماری ہے، علاج نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرے ڈاکٹر ہاتھ اٹھا دیے، ان کے بارے میں کیا بولتا تھا؟ تمہیں 3 دن کے روزے نہیں، تمہیں 1 مہینے کے روزے رکھو بولتا تھا۔ میں نے شوگر، دیکھو نوٹ، میں نے شوگر، دل اور معدے کے امراض میں مبتلا مریضوں کو مستقل 1 مہینے تک روزے رکھوائے۔ شوگر کے مریضوں کی حالت بہتر ہوئی، ان کی شوگر کنٹرول ہو گئی، دل کے مریضوں کی بے چینی اور سانس کا پھولنا کم ہو گیا۔ سب سے زیادہ افاقہ معدے کے مریضوں کو ہوا۔ شوگر کے علاج نہیں ہے روزے کے اندر، ہمیں بولتے تھے، قرآن پڑھ کو سمجھاتے تھے، ترجمہ تفسیر کرتے تھے روزے کی، نہیں مانتے تھے۔ چلو اللہ مانا کو نہیں، کم سے کم یہ تو دنیا، تم جس سائنس کے پیچھے بھاگتے وہ سائنس بول رہی ہے، اسے تو کم سے کم مان لو۔ اب تو بھی رکھنا چاہیے روزہ، اس کے اندر اور بہت سارے فائدے ہیں۔ شوگر کنٹرول ہوتی ہے اور آدمی کی چربی گلتی ہے۔ جو چربی کا مطلب ایکسٹرا جو چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے روزے کے ذریعے سے۔ فارماکولوجی کے ماہر ڈاکٹر لوتھر جیم نے روزے دار شخص کے معدے کی رطوبت لی، روزے دار آدمی کے اس کے معدے کی کچھ تھوک سمجھو یا اس کی ٹھنڈک لیا وہاں سے، خون یا کوئی اور چیز، پتلی اور تر چیز کو، کچی چیز کو بولتے رطوبت۔ تو پھر اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروایا، اس کے معدے کی کچھ چیز نکال کر ٹیسٹ کیا، اس میں انہوں نے محسوس کیا کہ وہ غذائی متعفن اجزاء جس سے معدہ تیزی سے امراض قبول کرتا ہے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر لوتھر کا کہنا ہے کہ روزہ جسم اور خاص طور پر معدے کے امراض میں صحت کی ضمانت ہے۔ تو روزہ دار آدمی کے معدے کے وہاں سے کچھ چیز نکال کر اسے چیک کیا تو پھر دوسرے اس کے اندر آنے والی بیماریوں کو وہ ایکسپٹ کرتا ہے، معدہ تو تیزی سے ایکسپٹ کرتا ہے، لیکن روزے کے ذریعے سے وہ بیماریوں کو ایکسپٹ کرتا معدہ، وہ مادہ ختم ہو گیا۔ کتنی بڑی چیز ہے، کتنے بڑی فائدے کی بات ہے۔ مشہور ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ فاقہ اور روزے کے قائل تھا، اس کا کہنا ہے کہ روزے سے دماغی اور نفسیاتی امراض کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ روزے دار آدمی کا جسم مسلسل بیرونی دباؤ کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ روزے دار کو جسمانی کھنچاؤ اور ذہنی تناؤ سے سامنا نہیں پڑتا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ ایک بہت بڑا ماہر نفسیات کا مطلب ہے سائیکالوجی کا اسپیشلسٹ، ٹھیک ہے، اسے بولتے ہیں اردو میں ماہر نفسیات۔ تو سائیکالوجی کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر بولتا ہے کیا بول کر، انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر اسے کیا ہوتا ہے، انسان باہر کی باتوں کو اس کے جسم کے اندر قبول کرنے کا اس کے اندر مادہ پیدا ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے، جب انسان بھوکا رہتا ہے تو پھر اس کو آپ گناہ کی دعوت دو یا اچھی چیزوں کی دعوت دو تو ان غور کرنے لگ جاتا ہے، اس کا دماغ اسے صحیح گائیڈ کرتا ہے، کون سی چیز کو مجھے ایکسپٹ کرنا، کس کی بات کو مجھے قبول کرنا ہے، کس کی بات کو مجھے رد کرنا ہے، اس کا دماغ اسے فیصلہ کرنے کا اسے موقع دیتا، اچھی کاموں کی طرف اس کا دل آمادہ ہوتا۔ تو وہ چیز پیدا ہوتی ہے روزے کے ذریعے سے، اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے، انسان کو متقی بنانا، فرمانبردار بنانا۔ اور روزہ انسان کو فرمانبردار بنانے کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ جب انسان زیادہ پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو انسان کے اندر ایک قسم کی سستی اور کاہلی چڑھ جاتی ہے، انسان بات نہیں سنتا۔ ذرا اسے بھوکا رکھو دکھاؤ، بعد میں اسے کیا بولو وہ سنتا ہے۔ وہی حال ہے یہاں، وہی معلوم ہو رہا ہے، انسان کے اندر فرمانبرداری کا مزاج پیدا ہوتا ہے روزے کے ذریعے سے، اور ذہنی تناؤ سے سامنا نہیں پڑتا۔ اسے روزے دار آدمی کو چھیڑو، اسے کھیکرو، اسے لڑی ڈال لیں، کیا بھائی کہیں گبا لڑتا مارتا مار ماں بولتا ہوں، ان سامنے والا کیا کرتا، وہ بھائی اسے کہیں بھائی مجھے چل جاتا ہوں۔ سامنے والا آدمی لڑنا کو کب بولتا، بولو سامنے والا آدمی لڑنا کو کب بولتا، ان بھڑکاتا ہے، ان بھڑکتا ہے تو تب لڑنے آتا ہوں، ان لڑنے آتا ہے، ان مارتا کیا ہوا، مار با کیا کرتا، مار غصہ کمار دیکھ ماری چل جا با۔ ایسا روزے دار آدمی کے اندر یہی ہوتا ہے، روزے دار آدمی کیا کرتا ہے، لڑنے کے بعد جلدی آمادہ نہیں ہوتا ہے، یہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے بات۔ جرمنی، امریکہ، انگلینڈ کے ماہر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے رمضان المبارک میں تمام مسلم ممالک کا دورہ کیا۔ جرمن اور دوسرے ملکوں کے ڈاکٹروں نے، یہ لوگ عرب ممالک کا دورہ کیا رمضان کے مہینے میں۔ کئی کو دیکھو یہ نتیجہ اخذ کیا، روزے رکھتے نہیں کے لوگ، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے تحقیق کرنے کے واسطے، یہ نتیجہ اخذ کیا، نتیجہ نکالی، رزلٹ نکالی دورہ کر کو عرب ملکوں کا رمضان المبارک میں۔ چونکہ مسلمان نماز زیادہ پڑھتے ہیں، جس سے پہلے وہ وضو کرتے ہیں، اس سے ناک کان گلے کے امراض بہت کم ہو جاتے ہیں، کھانا کم کھاتے ہیں جس سے معدہ و جگر کے امراض کم ہو جاتے ہیں۔
چونکہ مسلمان دن بھر بھوکا رہتا ہے اس لیے وہ اعصاب اور دل کے امراض میں بھی کم مبتلا ہوتا ہے. دیکھو ہارٹ پیشنٹ لوگ سننا چاہیے تھا ان کو. دیکھو ہارٹ کی بیماری کا بھی اس کے اندر علاج ہے. کتنی بیماریاں ہیں یہاں تھوڑے لکھے مفتی صاحب، اور بھی کئی بیماریاں ہیں اور بیان سے وہ باہر ہیں. اور کئی بیماریاں اگر روزے کے خالی اس وقت کی سائنس جو ریسرچ کرتی ہے اگر وہ بولیں گے لوگ یہی سمجھیں گے کہ زندگی میں روزہ بہت اچھا ہوگا. بول کر حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کوئی نہیں آدمی کی تمنا ہوگی کہ آدمی زندگی میں روزہ رکھے بول کر، وہ یہی تمنا ہے. فائدے اگر انسان کو معلوم ہو جائیں کیا کیا فائدے ہیں بول کر انسان وہی تمنا کرے گا. پھر اس لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی روزہ رکھنے کی کوشش کرے. غرض یہ کہ روزہ انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، اور روزہ شوگر لیول کرتا ہے اور کولیسٹرول انسان کے اندر کا موٹاپا وہ سب چیزیں وہ برابر کرتا ہے. بلڈ پریشر، بی پی، کہتے ہیں کہ بی پی، سی پی، اے پی، جے پی وہ سب بھی کم ہو جاتے ہیں روزے سے. لوگ سنتے نہیں. ابھی اعتدال میں دیکھو بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے، ایکول لاتا ہے. وہ اسٹریس اور اعصابی اور ذہنی تناؤ ختم کر کے بیشتر نفسیاتی امراض سے چھٹکارا دلاتا ہے. اور روزہ رکھنے سے جسم میں خون بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے. خون بنتا ہے فاسٹ روزے سے، اور جسم کی تطہیر ہو جاتی ہے، جسم پاک ہوتا ہے بیکار چیزوں سے. روزہ انسانی جسم سے فضلات اور تیزابی مادوں کا اخراج کرتا ہے. جسم کے اندر جو بیکار چیزیں رہتی نہیں اسے جلا کو چھڑ دیتا وہ روزہ. اور روزہ رکھنے سے دماغی خلیات بھی فاضلات مادوں سے نجات پاتے ہیں. اچھے خیالات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، فرشتوں والے صفات پیدا ہوتے ہیں روزے کے ذریعے سے، جس سے نہ صرف نفسیاتی اور روحانی دیکھو امراض کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ اس سے دماغی صلاحیتوں کو جلا مل کر انسانی صلاحیتیں بھی اجاگر ہوتی ہیں. روزہ موٹاپا پیٹ کو کم کرنے میں مفید ہے، خاص طور پر نظام انہضام تیز کرنے کی، ہضم کرنے کی بیماری ہضم کرنے میں انہضام کو بہتر کرتا ہے. علاوہ ازیں مزید 20 امراض کا علاج بھی ہے. ایسے کتنے کی بیماریوں کا روزے کے اندر علاج ہے. اس لیے یہ سب باتیں سن کر ابھی اگر روزہ نہیں رکھے مسلمان تو پھر افسوس کی بات ہے. ورنہ پھر اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ کرنا پڑے گا. 20 ہزار کے گولیاں، 20 ہزار کے پھر سوئیاں، پھر 40 ہزار کے پھر وہ سب کھانا پڑے گا. پھر اس لیے بہتر ہے اللہ جو روزہ سسٹم دیا ہے روزے کا، اس کے ذریعے سے ہماری بیماریوں کا علاج ہے. سمجھے تو پھر روزہ آج غیر مسلم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر عجیب بات ہے. مارچ کے مہینے میں بہت سارے عیسائی لوگ اور دوسرے دھرم کے لوگ گڈ فرائیڈے ایسا اس مہینے کے اندر دنا ہے تو پھر وہ لوگ اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہیں. کیا عجیب بات ہے. جن کو روزہ رکھنا فرض ہے وہ لوگ روزے سے باہر ہیں. وہ لوگ تو روزہ ہے بھی نہیں ان کے لیے فرض. اللہ کے اپنے خدا کی طرف سے اپنے حساب سے وہ لوگ روزہ رکھنے تیار ہے. عجیب بات ہے. اس لیے ہم کو احساس لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے. دوسرے دھرم کے لوگ، باطل دھرم کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اہل حق اور حق مذہب والے لوگ روزے سے دور ہے. کتنی بڑی شرم کی بات ہے. اتنے پھر سن کر روزہ نہیں رکھیں تو پھر ہمارے لیے بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ سب بیماریاں اسی وجہ سے ہے. کیا کس وجہ سے؟ روزے کو چھوڑنے کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے. ایسے کتنی بیماریاں ہیں کہ سب بیماریاں زیادہ کھانے سے آتی ہیں. کم کھانے سے اب تک تاریخ میں کوئی بندہ نہیں مرا ہے. کم کھا کر کوئی بندہ نہیں مرا. کم کھا کر مرنے والے، کم کھا کر آنے والے بیماریوں کا کوئی ان کی فہرست بھی نہیں ہے. زیادہ کھانے کی وجہ سے سب بیماریاں آتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا سسٹم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو روزہ رکھ کر اس جسمانی اور روحانی فائدوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.